تو دیکھیں باطنی نعمتوں کی میں بات کر رہا ہوں. باطن اصل میں تو انسان اگر آپ دیکھیں تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن کے لیے بنائی ہے. جو انسان نظر نہیں آ رہا نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تاکہ اس ظاہر کو استعمال کر کے وہ اپنے باطن کو بام عروج تک لے جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ باطنی نعمتوں کی تفصیل. دیکھیں باطنی نعمتیں ہمیں پتہ تو نہیں چلتی جس طرح کہ ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیں چلتا، اپنی حقیقت کا، اور انسان اپنی حقیقت سے بے خبر ہے اور وہ ایسی زندگی گزار دیتا ہے. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک بات تو اس میں ابتدا میں یہ نوٹ کر لیں کہ ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو نظر آ رہی ہے ہمیں. آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ جس میں رہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک مکان ہے، اس میں آپ مقیم ہیں فی الحال، اور جلد ہی اس سے آپ منتقل ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا آپ کا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے آپ چلے جائیں گے. ان حالات سے بھی چھٹکارا مل جائے گا جو بھی اس وقت ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں یا جو بھی ہیں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اصل میں تو باطن ہے، اور انسان وہ ہے اصل میں جو نظر نہیں آ رہا، وہ ہماری حقیقت ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے. اگرچہ ظاہر میں ہم رہ رہے ہیں لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اسی میں کھا لے پی لے جی لے یا کھاؤ پیو عیش کرو، ایسا نہیں ہے. زندگی جو ہے ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یعنی ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا بھی فرمایا. اور اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. انسان تو دیکھیں یہ بچپن سے آپ دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں یعنی وہ فطری طور پہ وہ کچھ کھیلنا چاہتے ہیں، مشغول رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ کھیلنا چاہتے ہیں. پہلے ہمارے دور میں تو یعنی انسان جو ہے، یعنی آپ بچپن سے لگا لیں، بچوں کو لگا لیں. ہمارے زمانے تو موبائل نہیں تھا. اب بچوں کو مائیں جو ہیں موبائل میں رکھتی ہیں. اکثر جو وہ ہیں جن کے پاس موبائل ہیں، بچے کو کارٹون لگا کے اور ایک ایک نوالا ان کے منہ میں ڈالتی رہتی ہے. بچہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے، ادھر اس کا پیٹ بھرتا رہتا ہے. یہ کھیل وغیرہ یہ انسان آپ دیکھ لیں. پھر یہ کھیلوں کی دنیا، سپورٹس کی دنیا آج کل سپورٹس، یعنی دنیا میں سپورٹس ایک بڑا ایونٹ ہے. مختلف قسم کے کھیل ہیں، اور آپ دیکھ لیں کھیل تماشا. انسان، یہ میں آپ کی بتا رہا ہوں کہ انسان ظاہر میں کچھ کھیل تماشا، کھیل میں کچھ مصروف رکھنا چاہتا ہے، کھیلنا چاہتا ہے، مشغول رہنا چاہتا ہے. ظاہر میں یہ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے ظاہر سے. آپ یہاں دیکھ لیں، یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے نا، لیکن جب وہ کرکٹ کا فائنل میچ ہے تو ایک تو وہ مطلب 4,000 روپے تک ٹکٹ جاتا ہے، اور پھر ٹکٹ ملتا بھی نہیں ہے. بعض لوگ اس کے ٹکٹ کے لیے رات سڑک پر گزار دیتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. آج کل تو وہ ذرا مسئلہ ہے نا بیماری کا، تو ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ کھیلنا چاہتا ہے، آپ دیکھیں مشغول رہنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں گھر میں بھی آپ کے پاس یہ شطرنج، لوڈو، کیرم یہ عام طور پہ ہوتے ہیں نا. تو انسان مطلب اس کی جو نفسانی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھیل میں وقت ضائع کرنا چاہتا ہے، یعنی بے مقصد. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے یہاں آپ کے آفیسرز ہیں، ان کے شام کا ٹائم ان کے بیڈمنٹن کا ہوتا ہے یا کلب میں جانے کا ہوتا ہے. جو آفیسرز ہیں، گولف کلب ہے
اور یہ ہے اور وہ ہے، ہوتا ہے نا وہ. تو اسی طرح بچے جاتے ہیں یہاں مردان کے اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں بچے، تو یہ انسان جو ہے کھیل تماشے میں وقت کرنا چاہتا ہے، اور یہ اصل حقیقت سے بے خبر ہے اصل میں، اور اپنے آپ کو یعنی جاننا بھی نہیں چاہتا کہ میری حقیقت کیا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. انسان ظاہر میں رہ رہا ہے اور ظاہر میں ہی یہ خوش ہے، اور ظاہر ہی اس کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ظاہر کے علاوہ ہمارا نہیں ہے. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ایک ہی مسئلہ ہے ظاہر. بوڑھوں کے اپنے مسائل ہیں، جوانوں کے اپنے مسائل ہیں، اور پھر بچوں کے اپنے وہ ہیں. تو یہ ظاہر میں مشغول رہنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہے، اور اسی پر یہ مطمئن ہے اور خوش ہے. کہتا ہے میرا بس ایک ہی مسئلہ ہے دنیا، یہ حل ہو جائے تو میرا سر پانچوں گھی میں ہوں گی اور سر کڑائی میں ہوگا. ایسے ہم کہتے ہیں نا، یہ وہ سنا ہے نا یہ محاورہ، اس کی تو پانچوں گھی میں ہے اور سر کڑائی میں ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو حاصل ہیں اس کے خیال میں، اور اس کو آپ دیکھ لیں وہ کہتا ہے یار ابھی پوری نہیں ہے کچھ اور ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں. تو دیکھیں باطنی نعمتوں کی میں بات کر رہا ہوں. باطن اصل میں تو انسان اگر آپ دیکھیں تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن کے لیے بنائی ہے. جو انسان نظر نہیں آ رہا نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، تاکہ اس ظاہر کو استعمال کر کے وہ اپنے باطن کو بام عروج تک لے جائے. اپنی معراج، انسان کو اس کی معراج کیسے حاصل ہوگی؟ جب یہ ظاہر کو مناسب طریقے سے استعمال کرے گا تو پھر یہ اپنی معراج کو حاصل کر لے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لے. انسان اگر یہ جو کہ اس کے پاس ہے، یا جن مسائل میں یہ ہے، جس حالت میں یہ ہے، اگر اس کو یہ سمجھ جائے اور درست طریقے سے استعمال کر لے، نمبر ایک تو یہ نہیں ہے، یہ نمبر دو ہے. اگر یہ نیت بنا لے، اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی حقیقت کو پہچان لے، اور جو بھی اس کے مسائل ہیں اس سے یعنی مسائل نہیں، جو بھی یہ اپنے رب سے پوچھے کہ میں نے کرنا کیا ہے، مجھے آپ نے کیوں بنایا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تو رب کہے گا کہ میں نے تو تمہیں جنت دینی ہے، تم میرے پاس آؤ گے، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. تو یہ جنت میں جانے کا ارادہ کر لے، وہ جنت جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. تو رب نے اسے یہ کہا ہے کہ بھئی تم دنیا کو ایسے استعمال کرو کہ تم اس کے نتیجے میں تمہاری جنت کھری ہو جائے. اچھا بہرحال اب باطنی، اچھا ہمارے ظاہر کے لیے، میں ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں ہمارے ظاہر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیں کہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں دی ہے. اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے لے کے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جب استعمال کرنا شروع ہوتا ہے تو قبر تک وہ نعمتیں اس کے ساتھ، یعنی قبر تک استعمال کرتا چلا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں نعمت ملتی ہے، اسے غذا ملتی رہتی ہے. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں یہ بند ہوتا ہے، وہاں بھی اس کی غذا کا انتظام ہے. نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. ماں کے پیٹ میں بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور غذا ملتی رہتی ہے. تو دیکھیں یہ نعمتیں ظاہری پہلے تو آپ ظاہری نعمتوں کا آپ دیکھیں. ظاہری نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی. صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ تو ڈن ہے نا، یہ تو ہے. پھر 10 بجے کی چائے اور پھر شام کی چائے، یہ الگ ہے نا. اور پھر کھاتے پیتے، اور آپ کو معلوم ہے یہ ساری. اچھا بہرحال یہ ساری نعمتیں پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہماری جو نعمتیں ہیں ظاہری، اس میں ضرورت سے زائد ہمیں نوازا ہے. یعنی بہت ہی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہم پہ کی ہیں. انگور کی کتنی اقسام ہیں، یہ سبز ہیں، یہ کالے انگور ہیں، یہ سرخ ہیں، یہ وہ ہیں. انار کی اقسام ہیں، سیب کی اقسام ہیں، کیلے کی اقسام ہیں، اور یہ مالٹوں کی اقسام ہیں.
وغیرہ وغیرہ، یہ کھجور کی اقسام ہے. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم